بچے، عورتیں اور بوڑھے یہ اس حملے کی کیجویلٹیز تھے، جس کو انڈیا نے پوری دنیا میں ایسے بنا کر دکھایا جیسے اس نے کسی دہشت گردوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو جب پاکستان حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً سے پھر وہ سیز فائر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعد انڈیا کے پاس اب آگے دو ہی رستے تھے، اگر اس کشیدگی کو آگے بڑھائے گا تو اس کشیدگی کے بڑھنے کے نتیجے میں ان کا نقصان بھی بڑھتا جائے گا۔ اس وجہ سے حملہ کیا کہ وہ پہلگام کا جو واقعہ ہے جس کی ابھی تک کوئی انہوں نے ثبوت پیش نہیں کیا۔ جنگ میں آپ کو بتا دوں بالی ووڈ کی فلموں جیسی نہیں ہے۔ چکوال کے لوگوں کا کیا رسپانس تھا؟ یہ بھی میرے دفتر میں بھی مٹھائی آج کو دوسرا سے تیسرا دن ہے تو مٹھائی آ رہی ہے الحمدللہ۔ انڈیا ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کے اوپر ہم کسی صورت کے اندر بھی نا اعتبار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ریسنٹلی پاک بھارت کے درمیان جو تنازع بنا، پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی سے نوازا ہے۔ تو ابھی اس وقت میرے ساتھ شہیدوں غازیوں کی سرزمین چکوال کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محترم بلال بن عبدالحفیظ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ یہ ایک پاکستان کی بڑی تاریخی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ دن جو ہے وہ شاید ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، انشاءاللہ، کیونکہ جس غرور کے ساتھ، جس مکاری کے ساتھ اور جس اپنے روب کے ساتھ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، یہ بھی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ ہمیشہ لکھا جائے گا کہ اتنی جو اپنا مکاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا جو فریب تھا اس کے ساتھ کہ جی کسی رات کے اندھیرے کے اندر مدرسوں پہ بم مار دیے، مساجد کے اوپر ہماری جو ہے وہ میزائل حملے کیے، بچے، عورتیں اور بوڑھے یہ اس حملے کی کیجویلٹیز تھے، جس کو انڈیا نے پوری دنیا میں ایسے بنا کر دکھایا جیسے اس نے کسی دہشت گردوں کے اوپر حملہ کر دیا ہو۔ تو پاکستان کی افواج نے جس جرت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اور سب سے اچھی بات جو جتنی پلاننگ کے ساتھ اور جس سکیل کے اوپر انڈیا کو جواب دیا، جس نے ان کے دانت کھٹے کر دیے، اور وہی انڈیا جو 3 دن پہلے یہ کہتا تھا کہ ابھی بات چیت کے رستے سارے بند ہیں اور اب ہم گولیوں اور بموں کی زبان میں بات کریں گے، اسی دن 10 مئی کی صبح کو ہم نے 11 بجے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت ان کی ترجمان کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم بھی مزید جو ہے وہ تناؤ نہیں چاہتے، اور اگر پاکستان بھی امن کی جو ہے وہ خواہش ظاہر اظہار کرے۔ سر اس میں اسپیشلی ہم جیسے کہ آپ ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف چکوال، آپ یہاں پر آفیسر ہیں، تو اس میں چکوال کے لوگوں کا کیا رسپانس تھا؟ چکوال میں ریلیاں نکالی گئیں اور چکوال کے کیا اس حوالے سے؟ الحمدللہ جی اہلیان چکوال جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے، ایک تو یہ فوج کی جو ہماری زیادہ تر جو ریکروٹمنٹ ہے وہ چکوال کے ہر میرا خیال ہے شہری کے گھر میں ایک آدھا جو ہے وہ ملازم جو ہے وہ فوج میں ہے۔ تو چکوال کے لوگوں کا جو جوش و خروش تھا وہ بڑا دیدنی تھا، ہر طرح لوگوں نے بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، پھر مٹھائیوں پہ، یہ بھی میرے دفتر میں بھی مٹھائی آج کو دوسرا سے تیسرا دن ہے تو مٹھائی آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑی خوشیوں کو منا رہے ہیں۔ مساجد میں آج ہم نے جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد دیکھا کہ تمام مساجد میں ہماری جو امن کمیٹی تھی اس کی طرف سے 2 رکعت جو نماز شکرانہ ادا کیے گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اساتذہ ہیں، طلبہ تو ابھی چھٹیوں پہ تھے، آج ان کا پہلا دن تھا جو ہماری وہ جو اپنا سٹارٹ ہوا سارا ایجوکیشن کا سیٹ اپ، ادھر ایک علیحدہ آپ کو ایک علیحدہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے، ادھر بھی لوگ جو ہے وہ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر چکوال کے لوگ جہاں سوشل میڈیا پر موجود ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو لوگ سب سے پہلے خوشی کا، مسرت کا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بجاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک نیشنل فیسٹیوٹی ہے جو چکوال بھی انجوائے کر رہے ہیں اس کو۔ اچھا سر، جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جب یہ بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت امریکہ کا جو اس میں جو ان کا رول تھا، ہمارا کوئی اسے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہمیں سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب پاکستان حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً سے پھر وہ سیز فائر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس واقعے سے دیکھیں جی بات یہ بڑی سمپل ہے کہ پاکستان نے کل DGISPR کی پریس کانفرنس میں بھی بڑا کلیئر کیا گیا، پوری دنیا کے لیے بھی کلیئر ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو سیز فائر کی کوئی ریکویسٹ نہیں ہوئی۔ پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا 4 دن، اور حکومتی ترجمانی بھی یہی رہی کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہو، آپ اپنی جو یہ جو آپ کو اخیر آئی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے گھس کے کوئی کارروائی کرنی ہے، اس پہ کوئی اپنی لگام ڈالیں، جو دفاع پاکستان اپنا کرنا جانتا ہے اپنی ٹیریٹری کا اور باقی چیزوں کو کر لے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ دنیا کی طرف سے اس کے اوپر تب تک کوئی جواب نہیں آیا جب تک پاکستان کی فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کر کے ان کی دفاعی طور پہ جو انڈیا کا دفاعی نظام تھا ایئر ڈیفنس کا، جب اس کو نشانہ بنا دیا، جس کے بعد انڈیا کے پاس اب آگے 2 ہی رستے تھے، اگر اس کشیدگی کو آگے بڑھائے گا تو اس کشیدگی کے بڑھنے کے نتیجے میں ان کا نقصان بھی بڑھتا جائے گا۔ اور ابھی تو جو صرف میرا خیال ہے انڈین پنجاب اور راجستھان نے اس وار کو ٹیسٹ کیا ہے، جو باقی انڈیا ہے جو فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگاتا رہتا ہے کہ ان کو شاید جنگ چاہیے اور سیز فائر کی طرف، ابھی ان کے
سابقہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک بیان دیا بڑا خوبصورت کہ پاکستان کے ساتھ آپ جنگ لڑنے کے لیے سارے بڑے تیار ہیں، لیکن جنگ میں آپ کو بتا دوں بالی ووڈ کی فلموں جیسی نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ بالکل سابقہ آرمی چیف ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر، اور دنیا کو بھی ظاہری سی بات ہے جو طاقتیں ہیں قوتیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنا دفاع بہرحال ہر بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی کوآرڈینیشن کے ساتھ، بڑی جذبے کے ساتھ، اور جب پوری قوم ایک واقعتاً سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ بالکل ہے، بنیاد عمر۔ بالکل۔ اچھا سر، آخر میں میرا آخری کوشچن ہے کہ چکوال والوں کے لیے آپ کو کیا پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے کہ جی ہمیں اپنے ملک کی خدمت کے لیے اس کے اندر اپنی جو ہمارا کردار ہے بطور شہری طالب علم کا کام پڑھائی ہے، ایک سرکاری ملازم کا کام اپنی نوکری کو اچھے طریقے کے ساتھ انجام دینا ہے، فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، ہمارے ذمہ جو کردار قومی زندگی میں آتے ہیں ہمیں ان کو بخوبی نبھانا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ انڈیا ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کے اوپر ہم کسی صورت کے اندر بھی نہ اعتبار کر سکتے ہیں ان کا، نہ ہمیں پاکستانیوں کو اپنی قوم کو اپنے بچوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ جتنی دفعہ ہم نے ان پر اعتبار کیا تو ہمارے ساتھ رات کی تاریکی کے اندر جو وارداتیں انڈیا نے ڈالی وہ کیا وارداتیں تھی، اور ہر دفعہ اس قوم نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کا مقابلہ کیا۔ تو آخر میں ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت نے جس طرح پاکستان پر رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا، مسجدوں پر حملہ کیا، اور اس وجہ سے حملہ کیا کہ وہ پہلگام کا جو واقعہ ہے جس کی ابھی تک کوئی انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، تو انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں پیش کیا، یعنی اس کو جواز بنا کے بہانہ بنا کے پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد جو حالات بنے، پاکستان نے جس طرح جوابی وار کیا اور آپریشن جو ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے کیا گیا، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔